معزز دوستو، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، فاتح خیبر شیر ببر، باب العلم بو تراب، شوہر بطول والد حسنین کریمین کی شہادت کا واقعہ، جہاں خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور خلافت علی منہاج النبوہ کا اختتام تھا، وہیں امت مسلمہ میں دور نبوت کی برکات اور خیر کا بھی خاتمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا تھی؟ کہنے والے نے کیا سچ کہا کہ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی؟ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی اور منفرد ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستان عزیز، کہا جاتا ہے کہ خلیفہ الصوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت سے جو فتنہ امت میں پیدا ہوا اور جو تلوار نیام سے نکلی تھی، وہ جن ہزاروں بے گناہوں کے خون سے تر ہوئی، ان میں جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبت تابعی اور عالی مقام تبع تابعین شامل تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب خلافت سنبھالتے ہی قاتلین عثمان شمشیر ذوالفقار کے وار سے بچنے کے لیے مولا علی کے گروہ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنی وفاداریاں پیش کر کے اپنے آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانبردار اور اطاعت گزار ثابت کرنا شروع کر دیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی محبت کا دم بھرنے لگے۔ لیکن ان منافقین نے اندرون خانہ سازشوں کے جال بننے شروع کر دیے۔ انہی سازشوں کی وجہ سے بعد ازاں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے اندوہناک واقعات بھی رونما ہوئے۔ ان دونوں جنگوں میں ہزاروں کی تعداد میں معزز صحابہ اکرام اور تابعین اعظام شہید ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر المؤمنین نے امت مسلمہ کے اس عظیم نقصان کو دیکھا تو آپ نے صلح صفائی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صلح کا اعلان کیا تو آپ کے گروہ میں سے ایک بہت بڑا حصہ آپ سے جدا ہو کر آپ کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا حصہ تھے اور آپ کی محبت کا دم بھرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلان صلح کے بعد آپ سے الگ ہو کر اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیا۔ اسی وجہ سے ان کو بعد ازاں خارجی بھی کہا گیا۔ ان خارجیوں کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ نہروان لڑی اور ان میں ان کو نیست و نبود کر کے رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 9 لوگ ہی زندہ بچ سکے اور ان 9 لوگوں میں 3 ایسے خارجی تھے جنہوں نے 3 عظیم رہنماؤں کو قتل کرنے کی سازش رچائی تھی۔ ان 3 خارجیوں میں برق بن عبداللہ، عمر بن بکر تمیمی اور عبد الرحمن ابن ملجم تھے۔ یہ تینوں مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک ان 3 عظیم شخصیتوں جن میں حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص کو ختم نہیں کر دیا جاتا تب تک امت میں فتنہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تینوں نے مل کر ایک ہی وقت میں ان 3 عظیم ہستیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ برق نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عمر بن تمیمی نے کہا کہ عمر بن عاص کو ختم کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ حضرت علی کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیمان کیے اور اس کے لیے یہ اسکیم بنائی کہ ہم میں سے ہر ایک 17 رمضان المبارک کو، جبکہ یہ لوگ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہوں گے، حملہ کر کے اپنا کام کریں گے اور اس طرح تینوں لوگوں کو ایک ہی دن ایک ہی وقت میں ختم کر کے اپنے مشن کی کامیابی کا اعلان کریں گے۔ اپنے بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق تینوں خارجی دمشق، مصر اور کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ 17 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ برق نے تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ محسوس ہوا، انہوں نے دوڑ کر اپنے آپ کو بچانا چاہا مگر برق کی تلوار ان کی پشت پر لگی جس سے گہرا زخم آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہوئے۔ برق کو گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں قتل کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دنوں کے علاج معالجے کے بعد صحت یاب ہو گئے اور اس طرح خارجیوں کی سازش کا ایک باب ناکام ہوا۔ عمر تمیمی اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر پہنچا۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ 17 رمضان المبارک کی رات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کسی تکلیف کی وجہ سے نماز فجر پڑھانے مسجد میں نہ آ سکے، انہوں نے ایک دوسرے صاحب خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ مسجد جا کر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لیے امام کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو عمر نے ان کو عمر بن عاص سمجھ کر تلوار سے وار کیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ عمر کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں قصاص میں اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح تیسرا خبیث ترین اور شقی ترین بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچا۔ 17 رمضان المبارک کو فجر سے پہلے مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا وہ گھر سے نکلتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول تشریف لا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے سامنے سے آ کر آپ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگ نکلا، لیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، چاہوں تو معاف کر دوں اور چاہوں تو قصاص میں قتل کرا دوں، اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے، لیکن اس کا مصلح نہ کیا جائے۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے، جس کے بدلے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت کو تلوار کا ایک ہی وار کر کے قتل کر دیا۔ دوستان عزیز، یہ تھی خارجیوں کی وہ سازش جس کے نتیجے میں 3 عظیم المرتبت صحابہ کرام کو شہید کرنے کا پلان بنایا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے علاوہ باقی دونوں شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ دوستان عزیز، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا ابن ملجم کون تھا اور اس کو معاونت کرنے میں کون کون سے افراد شامل تھے، اور وہ قطام نامی عورت جس نے اپنے حق مہر میں حضرت علی کا سر مانگا تھا وہ کون تھی، یہ پوری تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔